خوب یہ خدا کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہر چیز اس کے اندر سمائی ہوئی ہے، ایسی کہ اس کا حصہ بھی ہے اور اس سے جدا بھی ہے۔ خوب یہ بحث فلسفے میں بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ کثرت یعنی ہر چیز کا ہونا زیادہ، کثیر تعداد سے کثرت ہے، کثیر تعداد جیسے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ کثیر بھی ہیں، آپ الگ الگ بھی ہیں اور آپ واحد بھی ہیں۔ یعنی واحد کیا ہیں؟ آپ سب مجلس سننے آئے ہوئے ہیں، یہ وحدت ہے آپ کی، کثرت آپ کی ایک ایک اینٹیٹی ہے، آپ الگ الگ ہیں۔ تو یہ عالم بالکل ایسے ہی ہے، اس میں کثرت بھی پائی جاتی ہے، سارے وجود الگ الگ بھی ہیں اور یہ سارے وجود ایک ہی مجموعے میں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر میں خوش بھی ہوتا ہوں، میں ناراض بھی ہوتا ہوں، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے پیاس بھی لگتی ہے، مجھے غم بھی طاری ہوتا ہے، یہ سب الگ الگ ہے لیکن یہ سب میرے نفس میں سمائے ہوئے ہیں، یہ سب میرے نفس میں سمائے ہوئے ہیں۔ اب یہی نفس جب اپ گریڈ ہوتا ہے تب وہ دوسرے عالم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کل میں نے آپ کو خدمت میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ صلی علی محمد بریکٹ میں ایک اور بات، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے مولانا ماہ محرم ہے، آپ توحید کی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایک جنگ میں ایک شخص نے مولا امیر سے سوال پوچھا، جنگ ہو رہی ہے، یہ جو چند جنگیں تھیں نا ان میں سے ایک جنگ، سوال پوچھا خدا کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا، کہا کہ یہ کوئی سوال پوچھنے کا وقت ہے، یہ تو جنگ ہو رہی ہے۔ تو امام نے روک دیا، امام نے کہا یہ جنگ توحید کی وجہ سے ہو رہی ہے، اگر توحید صحیح ہوتی تو یہ جنگ تھوڑی ہوتی۔ جسے لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ جائے وہ علی کے مقابلے میں نہیں آتا۔ اللہ صلی علی محمد محمد۔ تو انشاءاللہ کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال آئے تو میں نے اس کا جواب کالا میر سے دے دیا ہے۔ امام علی نے فرمایا تھا، کل میں نے حدیث آپ کی خدمت میں ایک حصہ اس کا باقی رہ گیا تھا، کہ عبادتیں تین طرح کی ہیں۔ ایک تاجر کی عبادت ہے، اس کو فائدہ چاہیے۔ ایک خوف کی عبادت ہے، جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، وہ ڈر لگتا ہے، کسی کو خوف آتا ہے کہ بھئی مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، اب یہ بھی اچھی چیز ہے اگر انسان اس سے بھی عبادت کرتا ہے۔ تاجر کی عبادت بھی بری نہیں ہے، مطلب میں کروں گا پروردگار مجھے کیا ملے گا، خوب ٹھیک ہے، بری نہیں ہے، اس میں کیا ہوگا، حرج ہے، عبادت ہے وہ بھی۔ لیکن مولا فرماتے ہیں تیسری ٹائپ بھی ہے اس کی۔ تیسری ٹائپ کیا ہے کہ پروردگار ایک عبادت ایسی ہے کہ جو شوق سے کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار تو عبادت کے لائق ہے، میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ وہاں نہ جنت کے لین دین کی وجہ سے ہے، نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے ہے، تو لائق عبادت ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب ہم خدا کو پہچانیں گے۔ مطلب جب آپ پہچانیں گے تب آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا نماز نہیں پڑھی، یا روزہ نہیں رکھا، یا حرام کیوں کر، ایسا کہنا نہیں پڑے گا۔ یعنی جب وجود اس وجود کو محسوس کرنے لگتا ہے تو پھر خود ملائکہ آ کر اس کو اٹھاتے ہیں۔ ملائکہ، ایک شہید نے اپنے وصیت نامے میں لکھا تھا، مرنے کے بعد اس کا وہ پرنٹ ہوا، تو اس نے لکھا تھا کہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا کہ جب میں صبح اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا۔ میری زندگی کا سب سے تاریک، ڈارک، کیوں؟ میری فجر کی نماز قضا ہوگی۔ کیوں سوچ رہا ہے ایسا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اصل روشنی پروردگار ہے۔ اب جو شخص کو یہ پتا چل جائے، آیت اللہ عظمہ بہجت ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے خدا کے وجود کا احساس ہو جائے وہ گناہ نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا۔ جسے احساس ہو جائے عشق اور محبت، کیا کہا پروردگار نے موسیٰ
القیت علیک، ہم نے اپنی محبت کو تمہارے اوپر عکس ڈالا، ریفلیکشن کی ہے. یہ محبت تو تھی. پھر دیکھیں حضرت موسیٰ نے کیا کیا. ہمیں اپنے کہاں آئے یہ محبت، کہاں آئے؟ ہمارے اوپر بھی تو آئے، تاکہ ہمیں کہنا نہ پڑے. ہم بھی اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو پھر کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے ہوں کہ پھر کوئی چیز ہمیں غافل نہ کر سکے. کیسے کریں ہم، کیا کریں؟ کچھ ایسا عزیزان محترم بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی پہلی چیز طلب ہے، طلب، ریکوائرمنٹ. جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کھانا مانگتے ہیں. آپ کو کوئی چیز کی ڈیمانڈ ہے، آپ کہتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں بھی طلب کرنا چاہیے. خدا مجھے اپنی محبت دے. کیوں؟ وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا. محبت خدا کس کو دیتا ہے؟ پھر حدیث کا سہارا لوں گا میں. حدیث معراج میں جب رسول خدا گئے، معراج پہ پروردگار نے اپنے محبوب سے بہت ساری گفتگو کی ہے. ایک گفتگو کا حصہ اس میں سے ایک حدیث. پروردگار کہتا ہے کہ اے احمد، میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں، جس کے عمل سے، کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، جس کے عمل سے میں راضی ہو جاتا ہوں، اس کو میں اپنی محبت چکھاتا ہوں، اور ایسی چکھاتا ہوں کہ دنیا کی ساری محبتیں وہ بھول جاتا ہے. اب میں کون سا ایسا عمل کروں کہ خدا تو مجھ سے راضی ہو؟ تو اب یہ میں اور آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ تو عمل پر ہے. عمل کیے چلے جائیں، کیے چلے جائیں، کوئی بھی عمل پسند آ جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے کوئی بڑا سا.